السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیری مطلوب ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سمر گوندل، فوڈ سائنٹسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ، آج آپ کو جو کے 6 ایسے فوائد بتاؤں گا جو نہ آپ نے پہلے کبھی سنے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو پہلے آج تک کسی نے بتائے ہوں گے۔ ناظرین، جو اگر میں آپ کو اس کی ہسٹری کے حوالے سے بتاؤں تو قدیم مصر میں آج سے 10,000 سال پہلے سے جو کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر میں آپ کو جو کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں، گندم کے بعد چاول اور مکئی کے بعد چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے وہ ناظرین جو ہے۔ اچھا ناظرین، اب یہ جو میں نے آپ کو 6 فوائد بتانے ہیں، اس میں سے 4 فوائد جو ہیں وہ ٹوٹلی سائنٹیفک ایویڈنس پہ بیس کرتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس اور آیورویدا جسے ہم حکمت کہتے ہیں اس کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، وقت کو ضائع نہیں کرتے، ٹاپک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا ناظرین، گندم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اگر جو سے میں کمپیئر کروں تو وہ یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جو کی روٹی استعمال کرتے ہیں، جو کو گندم کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے 17% کم چانسز ہیں کہ آپ ہارٹ اٹیک سے یا شوگر کے مرض سے آپ کی ڈیتھ ہوگی۔ 17% کم چانسز ہیں۔ ناظرین، آیورویدا اور حکمت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ایک جنرل بات سنی ہوگی کہ یار آپ کو معدے کی گرمی ہے یا آپ کو جگر کی گرمی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے یا اگر آپ کو ریگولر فیل ہوتا ہے کہ آپ کو تذابیت ہے، آپ کو معدے میں جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے صرف اور صرف ایک مٹھی اپنے جو لینا ہے اور اسے ایک گلاس پانی میں بھگو دینا۔ رات کو آپ بھگو دیں گے تو صبح آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اس کے اندر آدھی چمچ اپنے شہد کی مکس کر لینی ہے اور آپ نے اسے پی لینا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں 6 سے 7 دن میں جتنے بھی آپ کو دانے نکل رہے ہیں وہ دانے آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اگر معدے کی جلن رہتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ تذابیت والا بھی مسئلہ آپ کا 100% سولو ہو جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا دانوں والی، یہ تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، یہ تو بہت زیادہ افیکٹو ہے، لیکن آپ نے اسے 6-7 دنوں سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جی سائنٹیفک بیس پہ۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم سائنس میں کہتے ہیں گلائسیمک انڈیکس۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ یہ چیز کھاتے ہیں تو آپ کی شوگر کتنی گولی کی طرح اوپر جاتی ہے، جتنی زیادہ سپیڈ سے آپ کی شوگر اوپر جاتی ہے وہ چیز آپ کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے، وہ اتنی آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ کو میدے کی بتاؤں، جو سفید آٹا ہے اس کا تقریباً گلائسیمک انڈیکس 85 ہے، 85 بہت زیادہ ہے، یعنی کہ وہ آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ جو آٹے میں سے چوکر نہیں نکالتے، چائنا چکی سے آپ آٹا گندم کا پسواتے ہیں، اس کے اندر ہے تو اس کا گلائسیمک انڈیکس کتنا ہوتا ہے؟ 50 سے 55۔ میڈیم ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ بہت برا ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو کے حوالے سے، جو کا گلائسیمک انڈیکس صرف اور صرف 28 سے 30 ہوتا ہے، بہت کم ہے۔ تو اگر آپ جو کی روٹی استعمال کرتے ہیں یا اگر آپ جو کی روٹی ہلکی ہلکی کڑوی ہوتی ہے، تو اگر آپ جو کو دوسرے آٹے میں کم از کم 50-50 کی ریشو میں مکس کر لیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو شوگر ہے، جو آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، آپ کی گولی کی طرح شوگر اوپر نہیں جائے گی، آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہے گی۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو کیا مشورہ دوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو کی روٹی استعمال کریں۔ اگر آپ نے آٹے سے مکس کرنا ہے گندم کے آٹے میں، تو گندم کے آٹے کو کم سے کم استعمال کریں، تو یہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ پھر ناظرین، آج کل ایک نئی چیز آئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے۔ انسولین ریزسٹنس بھی ایک طرح کے شوگر کا ہی مرض ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کا لبا جو ہے وہ انسولین بناتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں، جو کو کم از کم 50% آپ گندم کے آٹے کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں یا ساری اسے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کی انسولین سینسٹیوٹی 30% تک انکریز ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا شوگر کا مرض 30% تک کم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو جنرل ڈائبٹیز ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہایت فائدہ ہے۔ گندم چاول آپ کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں، خاص طور پہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ اسے استعمال کریں گے تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، نیکسٹ کیا آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو قبض ہے، اگر آپ کو شدید کانسٹیپیشن رہتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 10 گرام جو لینے ہیں، آپ نے انہیں کیا کرنا ہے کہ بھگو کے آپ گیلے کر کے انہیں بس رکھ دیں اور اس کے اوپر گیلا کپڑا ڈال دیں۔ اسی طرح نیکسٹ ڈے اس پہ پھر ہلکا سا پانی ڈالیں اور گیلا کپڑا ڈال دیں۔ تیسرا دن آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے جڑیں نکلنا، روٹس نکلنا شروع ہو جائیں گی، سپراؤٹ فارم میں وہ آ جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے کھا لینا ہے۔ 10 دن آپ نے ریگولر کھانا ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ 10 دن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 20 گرام اسی طرح ہی سپراؤٹڈ فارم میں آپ نے کھانے ہیں، یعنی کہ 10 دن پہلے 10 گرام اور پھر اگلے 10 دن آپ نے 20 گرام کھانے ہیں۔ بڑی سے بڑی شدید سے شدید اگر آپ کی قبض تھی، کانسٹیپیشن تھی، یا میں آپ کو سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں، وہ آپ کی کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کا بیڈ کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے، اگر آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی رہتا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گندم کی روٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے ساتھ اسے کیا جو کو مکس کر لینا ہے۔
जो कॉन्स्टिपेशन थी ना, वो जो इनसोलेबल फाइबर है ना, वो आपके लिए नहायत फायदेमंद होता है और आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी। इसके अंदर सोलेबल फाइबर भी मौजूद है। वो क्या करता है कि वो ये होता है कि जब आप जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो आपके पखाने के साथ आपकी बॉडी में जो हमारी आंतें हैं वो कोलेस्ट्रॉल जो है ना जज़ब करती हैं, तो वो वहाँ जज़ब नहीं होने देता, बल्कि वो क्या होता है पखाने के साथ बाहर निकल जाता है। तो आप ऑन एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी 20% कैलोरीज जौ से आ रही हैं तो आपका 20% कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म और इजी करता हूँ, अगर आप 50% आटे के साथ गंदम के 50% जौ का आटा लेते हैं तो आप फील करेंगे 10 से 15% आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डाउन हो गया है। और अगर कंप्लीट आप जौ की रोटी लेते हैं और आटे को आप स्किप कर देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपका 20% से भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए नहायत फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।